السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِنْ اور اگر جنحوا وہ جھک جائیں، مائل ہو جائیں، للسلم صلح کے لیے، فجنح پس آپ بھی مائل ہو جائیے، لہا اس کے لیے، وتوکل اور بھروسہ کیجئے، علی اللہ اللہ پر، انہ بے شک وہ ہوا وہی السمیع خوب سننے والا ہے، العلیم خوب جاننے والا ہے۔ وَإِنْ اور اگر یریدو وہ ارادہ رکھیں، ان یہ کہ یخدعوک وہ آپ کو دھوکہ دیں گے، فَإِنَّ پس بے شک حسبک کافی ہے آپ کو اللہ اللہ، والذی وہ اللہ وہ ذات ہے، ایدک جس نے آپ کو مضبوط کیا، بنصرہ اپنی مدد کے ساتھ، وبالمؤمنین اور مومنوں کے ساتھ، وَأَلَّفَ اور اس نے الفت پیدا کر دی، بین درمیان، قلوبہم ان کے دلوں، لو اگر انفقت آپ خرچ کر دو، ما اسے، فی الارض جو زمین میں ہے، جمیعا سب کا سب، ما نہیں الفت آپ الفت پیدا کر سکتے، بین درمیان، قلوبہم ان کے دلوں کے، ولیکن اور لیکن، اللہ اللہ، الف اس نے الفت پیدا کی، بینہم ان کے درمیان، انہ بے شک وہ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا اور اگر وہ صلح کے لیے مائل ہوں تو آپ بھی اس کے لیے جھک جائیے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک وہی سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں بس آپ کو اللہ کافی ہے، وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کو اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے مضبوط کیا، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور اس نے ان کے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ جو کچھ زمین میں ہے اگر آپ سارے کا سارا بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں الفت نہ پیدا کر سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت پیدا کی، إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بے شک وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے، ومن اور ان کو اللہ کافی ہے، اتبعک جنہوں نے آپ کی پیروی کی، من المؤمنین ایمان والوں میں سے۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب وہ صلح کے لیے مائل ہو جائیں، ظاہر ہے جب تم تیاری پوری رکھو گے، تمہارے پاس ہر قسم کے دستے، ہر قسم کی تمہیں تربیت ملی ہوئی ہے، تو کافر تم سے ڈرے گا، جب کافر تم سے ڈرے گا تو وہ خود بخود صلح کی طرف مائل ہوگا۔ تو سنو جب وہ صلح کرنے تمہارے پاس آئے نا تو تم نے صلح کر لینی ہے۔ اہل علم کے اس میں دو اقوال ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو صلح اس وقت کرنی چاہیے کہ جب مسلمان کمزور ہوں، جب مسلمان طاقتور ہوں تو ان کو صلح نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ جب بھی کافر صلح کے لیے مسلمانوں کے پاس آئیں مسلمانوں کو صلح کرنی چاہیے، لیکن مسلمانوں کو ذلت کی بنا پر ان سے واسطے اور منتیں اور ترلے کر کے ان کی ساری شرطیں مان کے ان کے سامنے عاجزی اور خوف پیدا کر کے ان سے صلح نہ کریں، جس طرح آج کے مسلمان کر رہے ہیں۔ اپنے اندر جرأت رکھیں
اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے سے صلح کرو تو آپ کر لو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ صلح کے بہت سارے فوائد ہیں۔ نمبر ایک تو ان کو اسلام کے قریب آ کر سننے کا موقع ملے گا۔ پہلے تو وہ اسلام سے جنگ کر رہے تھے، لیکن جب وہ صلح کریں گے وہ اسلام کو سنیں گے، اس سے اسلام کی کوئی بات ان کے دل پہ اترے گی، ممکن ہے وہ اسلام لے آئیں۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ ممکن ہے صلح کسی جزیے پر ہو، وہ تمہیں ٹیکس دیں اور جزیہ دیں، اس سے تمہاری مالی حالت بہتر ہو جائے گی۔ اور تیسرا فائدہ کہ اگر صلح ہوتی ہے، تم کچھ عرصے کے لیے جنگ بندی کر لیتے ہو تو تم اپنے آپ کو مزید منظم کر لو گے، مزید بہتر اور مضبوط کر لو گے، تاکہ آئندہ اگر کبھی ایسا موقع آئے تو تم پوری قوت کے ساتھ ان سے۔ تو یہ بہت سارے فوائد ہیں صلح کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ صلح کے لیے آنا چاہیں تو آپ اس کو قبول کر لیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی کہ اگر وہ آپ کو کہتے ہیں نا صلح کر لو، بدگمانی نہ کرو کہ جی پتہ نہیں یہ دھوکہ دے رہے ہوں گے، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ آپ کو کافی ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں ایک دل کے اندر آنے والے وہم کا ازالہ کر دیا۔ اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ ہم نے اگر ان سے صلح کی تو یہ تو ہمیں دھوکہ دیں گے، کیا پتہ یہ دھوکے کے نام پہ صلح کرنا چاہتے ہو، صلح کریں اور بعد میں دھوکہ دے کے میں نقصان کر دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ ظاہر صلح کرتے ہیں تو کرو، اگر وہ دھوکہ دینا چاہیں گے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، بے شک آپ کو اللہ کافی ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اللہ آپ کی مدد کے لیے کافی ہے۔ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ان سے صلح کے لیے جھک جاؤ اور وہ آپ کے اوپر غالب آ جائے، کیوں؟ آپ کو اللہ کافی ہے، اور جس کو اللہ کافی ہو اس کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ وَمَن، اور ان کو، وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کو اپنی مدد سے اور مومنوں کی مدد سے مضبوط کیا۔ دیکھیں، تائید مضبوطی دو طرح سے ہوتی ہے، ایک اللہ کی مدد سے اور دوسرا ساتھیوں کے مل جانے سے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں طریقوں سے مضبوط کیا، اپنی مدد بھی کی اور ایمان والوں کو بھی آپ کے ساتھ جوڑ دیا، بس آپ کو اللہ کافی ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ کن کے دلوں میں؟ انصار، اوس اور خزرج کے قبیلے، ان کی صدیوں سے لڑائی تھی، ایک دوسرے کے بے شمار قتل کیے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ کے آنے کی وجہ سے یہ ایسے شیر و شکر ہوئے کہ بھول گئے کہ ان کے درمیان کبھی دشمنی تھی، اتنی آپس میں محبت پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی یہ اللہ کا کام ہے کہ اس نے دلوں کو جوڑ دیا، اور دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے جوڑ دے، جب چاہے ان کو بگاڑ دے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے دلوں میں محبت ڈال دی۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اگر زمین میں جو کچھ ہے آپ سارے کا سارا بھی اللہ کے رستے میں دے دیتے، آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ یہ آیت مبارکہ کتنی واضح ہے کہ میرے نبی آپ الفت نہیں پیدا کر سکتے تھے، سب کچھ خرچ کر کے بھی محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مختار کل ہیں، آپ کے پاس سارے اختیارات ہیں، آپ جو چاہیں کر لیں، یہاں پر ان کی اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ تو کہتا ہے آپ نہیں کر سکتے اور آپ کہتے ہو کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر تو اللہ کے نبی تو کیا، یہاں پر تو جھوٹے پیروں فقیروں کے بارے میں یہ باتیں مشہور ہیں، جی وہ دل بدل دیتے ہیں، وہ تقدیر بدل دیتے ہیں، وہ مقدر بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ ساری زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی خرچ کر دو تو الفت نہیں پیدا کر سکتے۔ دلوں کے اندر محبت ڈالنا میرے اللہ کا کام، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہوتا، اور اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ الفت اللہ کی ایک نعمت ہے جو خریدنے سے بھی نہیں ملتی، ہاں جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ملتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، آپ کسی کو مال روپیہ پیسہ دے کے ظاہری طور پہ تو اس کو دبا سکتے ہیں، لیکن دل میں کسی کے محبت نہیں پیدا کر سکتے۔ دل میں محبت اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا
آپ لوگوں کو جتنا مرضی دے لیں، وقتی طور پہ وہ آپ کے احسان کے نیچے دب جائیں گے، لیکن ان کے دلوں میں آپ کی محبت تبھی جائے گی جب اللہ ڈالے گا۔ تو اس لیے یہ مت سوچیں ہم کہ اس کو میں کچھ دوں گا تو اس کے دل میں میری محبت آئے گی، بلکہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق درست کریں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا۔ اللہ ہی ہے جو دلوں کے اندر محبت ڈالتا ہے اور دلوں کو جوڑتا ہے۔ انہ عزیز الحکیم، بے شک وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرے نبی آپ کو اللہ کافی ہے، ومن، اور اس کو بھی اللہ کافی ہے، اتبعک من المؤمنین، مومنوں میں سے جس نے آپ کی پیروی کی۔ بعض لوگوں نے اس آیت مبارکہ کا معنی غلط کیا، انہوں نے کہا کہ میرے نبی آپ کو اللہ بھی کافی ہے اور مومن بھی کافی ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ کافی ہونا یہ اللہ کی خاصیت ہے، جس طرح توکل اللہ پر ہوتا ہے، یقین اللہ پر ہوتا ہے، ایمان اللہ پر ہوتا ہے، اسی طرح کافی ہونے کا عقیدہ بھی صرف اللہ کے بارے میں اور کسی کے بارے میں نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا اس کے اندر تحریف کر کے یہ کہنا جی قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ آپ کو اللہ آپ کو بھی کافی ہے اور آپ کو مومن بھی کافی ہیں، اللہ کے نبی نے مومنوں سے مدد لی، تو یہ تمہارا دوسرا عقیدہ رد ہوتا ہے۔ دوسری طرف تم کہتے ہو اللہ کے نبی مدد کرنے والے ہیں، آپ مختار کل ہیں اور یہاں پر ثابت کر رہے ہو کہ اللہ کے نبی مومنوں سے مدد لے رہے ہیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہو یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی، سارے نبی اللہ کے نبی سے مانگتے ہیں، اور ایک طرف کہتے ہو اللہ کے نبی مومنوں سے مدد لے رہے تھے، یعنی کہ اپنے پیروں فقیروں سے مدد مانگنے ثابت کرنے کے لیے یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ جی نبی کو بھی اللہ نے کہا تجھے مومن کافی ہیں۔ یہ قرآن کے اندر تحریف ہے، سچی تحریف، اور اللہ کے نبی کی توہین۔ اور تحریف تو جو ہے وہ ہے، اپنا بنایا ہوا عقیدہ بھی ٹوٹ رہا ہے، کم از کم اپنے بنائے ہوئے جھوٹے عقیدے کا تو دفاع کر لو۔ تو یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین ہی مومنوں کو کافی ہے اور نبی کو کافی ہے۔ آج بھی مسلمانوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بھائیو یہ آیتیں آج کے دور میں ہمیں یہ تسلی اور یقین دیتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ آیتیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔